بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایمانیات کورس کا آخری لیکچر ہے۔ آج ہماری ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان پر گفتگو ہوگی۔ تو ایمان بالملائکہ جو ہمارے ایمانیات ہے اس میں سے ایک ایمان بالملائکہ بھی ہے، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ پہلے ہم نے ہر ایمان کے بارے میں اس سے انٹلیکچول بنیادوں پر بھی دیکھا تھا، عقلی دلیل کے ذریعے بھی ہم نے تمام ایمانیات کو سمجھا تھا، جیسے کہ ایمان بالآخرت کے لیے نفس لوامہ، تقدیر کے لیے ہماری بے بسی، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ تک پہنچنے کے لیے تخلیق کائنات اور نظم کائنات پر غور کرنے سے۔ تو لیکن ایمان بالملائکہ جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کیوں دلیل ہے؟ قرآن مجید معجزہ ہے، تو یہ انٹلیکچول بنیاد پر بھی ایمان بالملائکہ پر قرآن مجید جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو چیلنج کیا ہے کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، وہ آج تک کوئی بنا کر نہیں لا سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایمان بالملائکہ کا جو ہمہ گیر تصور ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو بنایا پیغام پہنچانے والا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کے تین تین چار چار جو ہے یا دو دو ان کے ہیں کیا نام ہے ان کے بازو ہیں یا ان کے یہ چیزیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے اپنی تخلیق میں اضافہ کرنے کا خواہش مند اضافہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یعنی وہ مخلوق ہیں، ان کے جو ہے وہ دو دو تین تین چار چار ان کے ہیں ان کے پر ہیں یا ان کے یعنی آپ اسے بازو بھی کہہ سکتے ہیں، پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے رینک کے حساب سے یہ چیزیں ان کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جو سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رینک کے حساب سے ان کے یہ بازو ہیں یا ان کے پر ہیں۔ ان کا جو اہم کام ہے نا فرشتوں کا، وہ یہ ہے کہ وحی کو پہنچانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اتارا روح الامین نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نازل بہ الروح الامین، اسے روح الامین نے اتارا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو موت دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ موت کا فرشتہ مقرر ہے، تو یعنی کہ جو تمہیں پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور اب تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ایک تو ان کی ذمہ داریوں میں سے جو ہے وہ ملک موت دینا، جیسے کہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ حجرات میں ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، جن کے تمہارے آگے پیچھے معقبات ہیں یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ حکم سے وہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر لیتی۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ان پر عذاب نہیں آتا جب تک وہ خود اپنے اندر خرابی نہیں پیدا کر دیتے۔ یعنی اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے وہ تبدیل اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے جب تک وہ خود اپنے اندر ان کی تبدیلی واقع ہوتی، یعنی وہ اچھائی سے برائی کی طرف جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہٹ جاتی ہے، ان پر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک قوم بری ہے، یعنی جنہیں ہم اچھے اعمال سمجھتے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہو جائیں گے تو وہ نعمت واپس آ جائے گی، یہ اور بات ہے۔ یہاں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو نعمت دی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹاتے جب تک ان کے اعمال برے نہیں ہو جاتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کوئی شامت لانے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ان کا اہم کام ہے پیغام پہنچانا، دوسرا جو ہے وہ موت دینا، تیسرا جو ہے وہ موقبات ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھے برے اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، جنت کے دروگا، جہنم کے دروگا، حاملین عرش۔ اور ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ روایات سے کہ پہاڑوں پر، سمندروں پر بھی جتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اجسام فلکی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری قوم سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے احد والے دن پہنچی، جب آپ احد والے دن جب آپ گئے تھے دعوت دینے، مکہ سے گئے تھے طائف گئے تھے، اس دن آپ کو بہت تکلیف پہنچی۔ تو اس دن جو ہے وہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریر بچوں کو آپ پیچھے لگا دے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے۔ تو اس حدیث میں آگے بات آتی ہے کہ اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ان کے اوپر بدل نے سایہ کے بدلی نے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے۔ تو پھر ان کے پاس پھر آ گئے پہاڑوں والے فرشتے، انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی حکم اس قوم کے بارے میں دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، آپ کے ہم حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے۔ تو یعنی پہاڑوں پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ، ملک الجبال۔ تو یہ ہے اسی بات یہ کہ کہ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ سمجھے کہ ہر جو کاموں پر جو ہے وہ معمور ہے، اور یہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس پر اس کے فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی بھی حکومت کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اس پر ایسے فرشتے ہیں جو کہ بڑے سخت گیر ہیں، ولا یعصون ما امر اللہ، کہ ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی ان پر حکم آتا ہے حکم مانتے ہیں، فرشتے جو بھی اللہ تعالیٰ حکم آتا ہے اس کی کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اچھا، اب آخری بات یہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ہے کہ جو اہم بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، نیابت الہی کے حوالے سے ہمارا اور فرشتوں کا کیا تعلق ہے۔
کیونکہ ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کہ قرآن میں آیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا آدم کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ مسجود ملائکہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا کیا تعلق ہے فرشتوں سے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سمجھیں کہ جیسے ملٹری اکیڈمی ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ آدمی بنیادی طور پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا نام ہے، پوٹینشلی طور پر جو ہے وہ افسر ہوتا ہے۔ وہ لیفٹیننٹ بھی بن سکتا ہے، جنرل بھی بن سکتا ہے، کیپٹن بھی بن سکتا ہے، لیکن پوٹینشلی طور پر وہ افسر ہوتے ہیں۔ یہ بات یعنی کہ ہوتی ہے کہ اس اکیڈمی میں سے جو بھی نکلیں گے انہوں نے جو نیچے فوج ہے ان کو کرنا ہے، کمان کرنا ہے، یہاں سے لیڈر نہیں نکلنا ہے۔ نیچے والی جو فوج ہے وہ ان کے ماتحت ہوگی۔ اب جو وہاں پر داخل ہوتے ہیں، وہ جو اکیڈمی کی جو مطلب کہ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، جو امتحانات کے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فوج میں کس رینک پر جائے گا۔ یعنی یہ بات پہلے طے ہوتی ہے کہ وہ دوسری فوج جو ہے وہ ان کے انڈر ہے، لیکن وہ اپنے امتحانات سے گزرتے ہیں۔ امتحانات سے گزرنے کے بعد یہ بات فائنل ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں کس مطلب ہے کہ انہیں کس عہدے پر جائیں گے، یعنی وہ کیپٹن بنیں گے، لیفٹیننٹ بنیں گے، کرنل جنرل بنیں گے، کس عہدے پر جائیں گے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات سے گزارا گیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی گزارا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بننا تھا۔ اور یعنی کہ جو سب سے بڑی مشکل جب آپ پر آئی، یعنی کہ اس دن جب مشکلات کا اینڈ ہو گیا، یعنی کہ بلند ترین مشکل آ گئی، امتحان مکمل ہو گیا، تو فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو گئے، جو آپ کو حکم ہو۔ بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ہم پوٹینشلی طور پر یہ بات طے ہے کہ جب ہم اس مشن پر آئیں گے، جب ہم الہ کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور مشکلات ہمارے اوپر آئیں گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم انسان اس مشکلات سے گزرتا ہے تو فرشتے اس کی نصرت کے لیے موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کام پہ ہوں۔ یعنی کہ آفیسر جو ہے اگر وہ اپنے کام میں ہے تبھی وہ اس کو جواب دیں نا، نیچلی فوج جو ہے، اگر وہ اپنے آفس میں بھی نہیں ہے، کام پہ بھی نہیں ہے، آن ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آن ڈیوٹی ہوں، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، اگر ہم الہ کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ہماری نصرت کے لیے موجود ہیں۔ یہی بات اقبال نے کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فرشتوں کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی غزوہ بدر میں فرشتے آئے، احد میں فرشتے آئے، غزوہ خندق میں فرشتے آئے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ہم اس مشن کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے آج بھی نصرت کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ساتھی ہیں،
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں پر ہوگا جو بھی تمہارے نفس کی خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے تمہیں وہ ملے گا۔